السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تعارف حدیث۔ حدیث کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آج حدیث کے معنی۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری مکمل کتاب ہے جو حضرت خاتم النبیین پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور آپ وسلم کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ آپ وسلم نے اس کتاب الہی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا، لکھوایا، یاد کروایا، بخوبی سمجھایا اور خود اس کے جملے، احکامات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی کھولی اور عملی تفسیر و تشریح ہے، اور آپ وسلم کے انہی اقوال و احوال کا نام حدیث ہے۔ عربی زبان میں لفظ حدیث وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور بات کے ذریعے سے پیام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے، اپنی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے اور خود اس پر عمل کر کے اس کو دکھلاتے تھے۔ اس طرح جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش یا خاموش رہتے تو اسے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اگر وہ امور منشا دین کے منافی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کی اصلاح کرتے یا منع فرماتے۔ اس لیے ان سب مجموعے کا نام حدیث قرار پایا۔ حدیث کی دینی حیثیت۔ حدیث شریف کا دین میں کیا درجہ ہے، اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ذیل حیثیت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جن کو قرآن پاک نے نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات میں ہر مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ترجمہ: تحقیق تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی اس کے لیے جو ڈرتا ہو اللہ اور روز آخرت سے اور ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب پر فرض ہے۔ ترجمہ: سو ایمان لاؤ اللہ پر، اس بھیجے ہوئے نبی امی پر کہ جو یقین رکھتا ہے اللہ پر، اس کے کام کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لینا، جس چیز سے منع فرمائے اس سے پاس رہنا ضروری ہے۔ ایک اور جگہ شاطر میں سورۃ الحشر 7۔ ترجمہ: اور جو دے تم کو رسول اللہ علیہ وسلم سو لے لو، جس سے منع کیا سو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمان پر فرض ہے۔ ایک اور جگہ شاطر میں سورۃ محمد 33۔ اے ایمان والو، حکم پر چلو اللہ کے، چلو اور چلو رسول کی۔ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہے۔ سورۃ النور 54۔ ترجمہ: اگر اس کا کہنا مانو تو راہ پاؤ گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر امت کو ہدایتیں دیں، جو چیزیں ان سے بیان فرمائیں، اور کتاب حکمت کی تعلیم حکمت کی تعلیم ذیل میں جو کچھ ارشاد فرمایا، جن چیزوں کو حلال جن کو حرام ٹھہرایا، باہمی معلومات اور قضاء میں جو کچھ فیصلہ فرمایا، ان سب کی حیثیت دینی اور شرعی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، جس کی اتباع اور پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں حق تعالیٰ کی اطاعت ہے، چنانچہ قرآن کریم میں تصریح ہے۔ سورۃ النساء 80۔ ترجمہ: اور جس نے حکم مانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس نے حکم مانا اللہ کا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ بات ماننا ضروری اور فرض ہے، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازمی اور حتمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جملہ احکام دین کے متعلق کلی احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان احکام کی تشریح، ان کی جزئیات کی تفصیل، ان کی عملی تشکیل حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال اور ان کے احوال کے جانے بغیر نامکمل اور محال ہے۔ حدیث کی حفاظت پڑھیں گے ہم۔ قرآن مجید میں جو دین کی تمام بنیادی تعلیمات پر مشتمل اور جملہ عقائد و احکامات کے متعلق کلی ہدایت کا حامل ہے، اس کا ہر لفظ لوگوں نے زبانیں یاد کیا۔ مزید احتیاط کے لیے معتبر کاتبین سے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا۔ حدیث شریف جو شرعی اسلام کی تمام اعتقادی اور عملی تصاویر پر حاوی ہے، اس کا کلی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی قوی عادت اور رواج کے مطابق اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے حافظہ میں رکھا کہ جس اہتمام کے ساتھ وہ اس سے پہلے اپنے خطیبوں اور خطبے میں شاعروں کے قصیدے اور حکماں کے مقولے یاد رکھتا کرتے تھے، اس کے عملی حصے کے مطابق فوراً عمل کر دینا شروع کیا۔
اس کا قولی حصہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قومی عادات اور رواج کے مطابق اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے حافظہ میں رکھا، جس اہتمام کے ساتھ وہ اس سے پہلے اپنے خطیبوں کے خطبے، شاعروں کے قصیدے اور حکماء کے مقولے یاد رکھتے تھے اور اس سے عملی حصے کے مطابق فوراً عمل شروع کر دیا تھا۔